ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کے حوالے سے، اور ہم بات یہ کریں گے کہ وہ 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے اور ان کے دور میں کیا خاص باتیں تھیں، ان کے اندر کون سی کوئی خاص بات تھی جو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یقیناً اس میں بہت سی دلچسپی والی چیزیں ہوں گی۔ ناظرین، یہ بات کرنے کے جو مقصد ہے، ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے جو سپہ سالار ہیں، جو بڑے بڑے مفکر ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ہمارے لیے بھی سبق ہو، ہم ان کی زندگی میں ان کے معاملات سے سیکھ سکیں۔ تو ٹیپو سلطان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دن کیسے گزرتا تھا۔ ٹیپو سلطان جو ہمیں کتابوں سے جو معلومات ملی، اس میں یہی لکھا ہے کہ بہت صبح یعنی کہ تہجد کے قریب جو ہے وہ بیدار ہوتے تھے، اور روزانہ وہ سب سے پہلے غسل کرتے، اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک، یہ کتابوں میں لکھا ہے، 1 گھنٹہ تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ورزش کرتے، اور ورزش کرنے کے بعد وہ ناشتہ کرتے۔ ناشتے میں عمومی طور پہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا، اس میں یہ ہے کہ آپ پھل کھانا اور دودھ پینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ناشتے کا وقت بھی ان کا بہت مصروف رہتا تھا۔ اس دوران جو ہے وہ جو خطوط لکھوانے ہوتے اور بھجوانے ہوتے، دور دراز کوئی اطلاعات دینی ہوتی، تو وہ ناشتے کے دوران کا وقت ہوتا تھا، وہ اس وقت احکامات جاری کرتے۔ اسی طرح ناشتے کے بعد وہ کیا کرتے کہ وہ فوج کو معائنہ فوج کا کرنے کے لیے چلے جاتے، فوج کا معائنہ کرتے، ان کے معاملات دیکھتے، اگر کوئی کسی قسم کا حکم جاری کرنا وہ بھی اس وقت کرتے۔ پھر واپس آتے اپنے دربار میں، کہہ لیجئے، واپس آ کے جو پھر دیگر علاقوں سے مختلف جو ہے ملاقاتی اگر آئے ہوتے، ان سے ملاقات کرتے، اور پھر کچھ ڈسیژن ہوتے، امور مملکت جو ہے وہ ان کے پاس مختلف احکامات کے حوالے سے کوئی بھی معاملات ہوتے، وہ گوش گزار کرتے، اور ٹیپو سلطان اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ فرماتے اور ساری کی ساری جو چیزیں، ہدایات متعلقہ محکموں کو جاری کرتے۔ یہ تقریباً معاملہ چلا جاتا ظہر تک۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ جو ایسے کارخانے ہوتے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹیپو سلطان کے دور میں جو ایک بہت خاص چیز مشہور تھی، وہ یہ تھا کہ اسلحہ سازی کے کارخانے بہت لگائے تھے۔ تو ٹیپو سلطان ان کے معائنے کے لیے چلے جاتے، اور اس دوران جو ہے وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ کہہ لیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کارخانوں کا معائنہ کرتے۔ اس دوران جو ہے اگر کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی، وہاں پہ اگر کسی قسم کی اپروول درکار ہوتی، تو وہیں پہ وہ اپروول دیتے۔ اور اختراع جو ہے وہ ان کو بہت پسند تھی، تو مختلف جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئرنگ کے حوالے سے بڑے سوالات بڑی گہرائی سے دلچسپی لیتے، اور وہاں پہ جو انجینئرز ہوتے ان سے بات چیت کرتے۔ یہ تقریباً وقت عصر کا ہو جاتا، اور بعض اوقات اگر معاملات جو ہیں وہ زیادہ آپ یوں کہہ رہے ہیں تحقیق طلب ہوتے، تو شام تک بھی وہ گزارتے، لیکن عصر کے بعد وہ واپس پھر اپنے دربار میں آتے، یا محل میں آتے، یا اس دور کا جو بھی آپ قلعہ کہہ لیں، جو بھی وہاں آ کے پھر جو دوسرے ملاقاتی ہوتے وہ ان سے بات چیت کرتے، مختلف علاقوں سے وہاں پہ جو وفود اگر آئے ہوتے، یا بعض اوقات ایسے جو دیگر محکموں کے کوئی آفیسر ہوتے، ان سے بات چیت کرتے۔ یہ کرتے کرتے تقریباً غروب آفتاب ہو جاتا، اور پھر وہ اس طرح نماز ادا کرتے، اور پھر بھی وہ جو امور مملکت کے جو دیگر افسران ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ رہتے، یہاں تک جو شام ہو جاتی۔ شام کے بعد جو ڈنر کا اہتمام ہوتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا، جتنے جو افسران ہوتے اور جو دیگر امراء ہوتے، ان کے ساتھ وہ ڈنر کرتے تھے، رات کا کھانا کھاتے۔ اور ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف جو ابھی تاریخی ڈراموں میں بھی ہم نے دیکھا کہ رات کے کھانے میں وہ عام طور پہ شعر و شاعری یا ادب کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے۔ تو عشاء کے بعد جو ہے وہ کھانے کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ، جب سارے مہمان چلے جاتے، تو پھر وہ ٹیپو سلطان اپنے کمرے میں جاتے، اور پھر سونے سے پھر پہلے آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی نہ کوئی کتاب کا مطالعہ ضرور کرتے۔ اور اس دوران یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ کھانے کے بعد وہ چہل قدمی تھوڑی دیر کے لیے کرتے، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں جاتے، اور بعض اوقات اگر لیٹ ہوتے تو وہ فوراً اپنے کمرے میں جاتے، اور وہاں پہ مطالعہ بڑا ضروری ہوتا تھا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ ضرور پڑھتے تھے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ان کی خاص طور پہ تقریباً یہ 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹی ہے، یا ایک سارے دن کی جو ایکٹیویٹی ہے۔
ٹیپو سلطان کا بارے میں یہ ہے کہ کھانا صرف 2 وقت ہی کھاتے اور ہمیشہ باوضو رہتے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے ایک بڑی زبردست جو مسجد تھی دریا کے کنارے سرنگا پٹم کے علاقے میں بنائی تھی، تو اس کا جو افتتاح کا موقع تھا، تو وہاں پہ جب سارے سفراء امراء آئے تھے، بزرگان دین بھی وہاں تھے، تو وہاں پہ یہ ایک مسجد کا افتتاح کرنا تھا۔ تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ صاحب ترتیب جو ہوگا شخص، وہ آج ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد کا افتتاح کروائے گا۔ اور صاحب ترتیب سے مراد یہ تھا کہ ایسا کوئی شخص جس کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہر نماز اس نے باجماعت ادا کی ہو۔ تو سبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایسا کون سا شخص ہوگا۔ تو وہاں پہ پھر ٹیپو سلطان سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، جی میں ایسا ایک شخص ہوں۔ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، چونکہ آج ایک ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ امامت اسی کے سپرد کرنی تھی جو صاحب ترتیب ہو۔ تو ٹیپو سلطان نے وہاں پہ ظہر کی نماز کی امامت کروائی تھی۔ ایک اور چیز ٹیپو سلطان کی شخصیت میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ انفرادیت پسند تھے۔ انفرادیت پسندی کی انتہا یہ تھی کہ بہت سے ایسے جو نام تھے جو اس وقت رائج تھے، انہوں نے وہ بدل دیے۔ فار ایگزامپل، انہوں نے جو فوجی دستہ تھا، اس وقت جو ہے دستے کو جیش کا نام دیا جاتا تھا، لیکن ٹیپو سلطان نے اس کا نام عسکر رکھ دیا۔ بلکہ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلور جو چھاؤنی تھی، اس کو معسکر کے نام سے پہچانا جاتا رہا بعد میں بھی۔ اسی طرح بندوق کا نام جو ہے وہ انہوں نے تفنگ رکھا، توپ کو درخش کہتے اور تیر کو شہاب کہتے۔ اور اس طرح جو اشرفیاں تھی، اس کو بھی جو کرنسی تھی اس دور کی، اس کا بھی نام بدلا۔ جیسے اشرفی کو وہ احمدی اور صدیقی کے نام سے انہوں نے مطلب رکھا اور جانے جاتے تھے۔ اور اس طرح ہون کو فاروقی، روپیہ کو امامی اور اٹھنی کو باکرمی اور پھر دونی کو کاظمی اور آنا کو آیا۔ تو اس انداز سے دیکھا جائے ایک چیز جو ہے ٹیپو سلطان کی شخصیت میں خاص طور پہ کہ وہ بہت زیادہ انفرادیت چاہتے تھے، یعنی کہ اپنے اگر دور حکومت میں وہ ہر چیز پہ آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی چھاپ چاہتے تھے۔ حساب ابجد جو ہے اس دور میں جو کہ رائج تھا، ان کو بھی انہوں نے تبدیل کر کے حساب ابتس نام رکھا۔ اور اس وقت جو حساب ابجد کے حوالے سے جو مختلف مہینوں کے نام تھے، یعنی کہ اس دور میں جو مہینوں کے نام تھے، احمدی تھا، بہاری، جعفری، دارائی، ہاشمی، واسعی، زبرجدی، حیدری، سلوئی، یوسفی، یازوی اور بیاسی، یہ 12 مہینے تھے ان کے دور میں۔ لیکن ٹیپو سلطان نے ان کو جو سال تھا وہ بھی بدلا۔ سال یوں کہہ لیجئے کہ جو ہجری سال تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا، تو ٹیپو سلطان نے ایسے کیا کہ وہ جو سال جن کا وہ نام مولودی سال کہتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا تھا۔ اور ان کے نام جو مہینوں کے تھے وہ کچھ اس طرح رکھے: احمدی پہلے مہینے کا نام، پھر بہاری، تقی، سمری، جعفری، حیدری، خسروی، دینی، زکری، رحمانی، رازی، ربانی، یہ 12 مہینے جو ہے وہ ٹیپو سلطان نے جو کہ مولودی سال جو انہوں نے رائج کیا تھا، یہ انہوں نے 12 مہینوں کے نام رکھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو اختراع پسندی ان کی، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں 2 قسم کی روشنائی، جسے ہم یوں کہہ لیں لکھنے کے لیے انک، وہ استعمال کی جاتی تھی۔ ایک سرخ ہوتی تھی اور ایک سیاہ ہوتی تھی۔ لیکن ٹیپو سلطان نے ان دونوں جو روشنائیوں کو ملا کے جو ایک تیسری روشنائی جو ہے وہ پیدا ہوئی، وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے پھر ایک اور کام بھی کیا، خاص طور پہ کچھ چیزیں انہوں نے فوج کے حوالے سے چینج کی تھی۔ جس طرح ان کے والد صاحب کی جو فوج تھی اس میں تقریباً 34,000 سوار تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے اس کو کم کر کے تقریباً 20,000 کر دیے تھے۔ اس طرح جو پیادہ فوج تھی وہ 15,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی۔ جو کل فوجی تھے ٹیپو سلطان کے، وہ جو فوج کی تعداد تھی وہ 3,20,000 تھی، اور یہ تقریباً اس میں 900 کے قریب ہاتھی تھے اور 600 اونٹ، اور بیل جو تھے وہ 4 لاکھ تھے جو کہ مال برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جو توپیں تھیں وہ 900 اور تلواریں 2,22,000۔ بندوقیں جو تھیں وہ 2 قسم کی تھیں، ایک تو جو توڑے والی جسے کہتے ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ، اور جو دوسری تھی وہ چکماک، یعنی کہ وہ بھی تقریباً 3 لاکھ۔ بحری جہاز
جو بحری جنگی جہاز تھے، ٹیپو سلطان پہلے دور میں نہیں تھے، بعد میں آپ نے وہ بھی شامل کر لیے، وہ 22 جو تھے وہ بڑے جہاز تھے اور 20 چھوٹے جہاز تھے۔ جو بڑے جہاز تھے اس ہر جہاز میں تقریباً 72 جو ہے وہ توپیں نصب تھیں، اور جو چھوٹے جہاز تھے اس میں 46 جو ہیں وہ توپیں نصب کی جاتی تھیں۔ اور ٹیپو سلطان کی خاص ہدایت تھی کہ یہ جو جہازوں کے پیندے ہیں یہ لوہے کی بجائے تانبے سے بنائے جائیں، اور اس کی خاص ایک حکمت یہ تھی کہ عام طور پہ بعض ایسے پہاڑی علاقوں میں جب بحری جہاز جاتے تو ایک قدرتی جو مقناطیسی قوت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جہاز جو ہیں یہ کہیں یوں کہہ لیں بھنور میں نہ آ جائیں، تو اگر تانبے کا ہوگا تو وہ اس مقناطیسی قوت سے بچ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک خاص چیز جو میں کہوں گا، ایک تو دین داری جو ہے، دین کے ساتھ تعلق ہر جگہ ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاد کے حوالے سے، اپنے دفاع کے حوالے سے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں مسلمان، جتنے بھی حکمران، یہ ان کی زندگی میں یہ چیز بہت نمایاں تھی۔ آج ہم اتنی ہی بات کریں گے، پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔